الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله الكرام الكريم مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله عليك الصلاة والسلام کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی اور خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی زمانے کی دولت نہیں پاس پھر بھی زمانے کی دولت نہیں پاس پھر بھی زمانے میں بڑھتی ہے دولت کسی کی زمانے میں بڑھتی ہے دولت کسی کی ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا سبحان اللہ حشر کے میدان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور پھر استاد زمن کا یہ کلام سنیں ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی کی حمایت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی مصیبت زد و شاد ہو تم کے ان سے ہمارے حضور ایسے ہیں سبحان اللہ مصیبت زد و شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی مدینے کا جنگل ہو اور ہم ظاہر ہو نہیں چاہیے ہم کو جنت کسی کی فرمایا گیا کہ سوانح پر سورج ہوگا میدان قیامت میں استاد زمن کو سنو فرمایا کہ جب تم نے حضور سے محبت کر لی تو پھر فکر کس کی فرماتے ہیں ہزاروں ہو خورشید محشر تو کیا غم ہزاروں ہو خورشید محشر تو کیا غم یہاں سایہ گستر ہے الفت کسی کی یہاں سایہ گستر ہے الفت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت جب جان ہماری نکلے خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی جب جان جانے آخری کے سپرد ہو رہی ہو تو حضور کی الفت اور حضور کی محبت اور حضور کی یاد ہمارے دل کے اندر ہو تو پھر وہ موت ہوتی ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سبحان اللہ کی شان پاک کس کی زبانی ان کی زبانی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فرمایا جاتا ہے صحابہ کی شان سنو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انتقال دنیا سے رخصتی ہونے سے پہلے جب آپ کو ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ کو خنجر مارا اس خبیث نے اور آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو شہزادی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین ہے تو ام المومنین کے پاس ام المومنین تشریف لائیں اور ادھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بعد میری دنیا سے رخصتی کے بعد
تم یا تو عثمان غنی کو یا علی مرتضیٰ کو یا حضرت طلحہ یا حضرت زبیر یا عبد الرحمن بن عوف یا سعد بن ابی وقاص، ان اسماء کو گنایا، فرمایا ان میں سے جس کو بہتر سمجھ، جس کو مناسب تر جانے، اس کو خلیفہ بنا لے۔ حضرت ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 6 شخص پسندیدہ نہیں۔ اب دنیا سے رخصتی سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ کی مدحت کری اور جو بعض صحابہ کی جو آپ نے تعریف و توصیف کری، وہ سنتے چلو، کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آپ سے عرض کری، امیر المومنین نے فرمایا مجھے تکیہ لگا دو۔ تکیہ لگایا گیا، بیٹھائے گئے اور اس کے بعد فرمایا لوگ کہتے ہیں علی کی شان میں، تو علی کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اے علی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لا، تو روز قیامت میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ فرمایا لوگ عثمان کے بارے میں کہتے ہیں، بھلا عثمان کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس دن عثمان انتقال کرے گا آسمان کے فرشتے اس پر نماز پڑھیں گے۔ میں نے عرض کری علی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تعریف سنی کہ جس دن آپ انتقال فرمائیں گے آسمان کے فرشتے آپ پر نماز پڑھیں گے، تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ فضیلت خاص عثمان کے لیے ہے یا ہر مسلمان کے لیے؟ فرمایا یہ فضیلت خاص عثمان کے لیے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو لوگ کیا کہیں گے؟ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کجاوا، آپ کا کجاوا پشت مرکب سے گر گیا، سواری سے حضور کا کجاوا گر گیا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یہ کون فرما رہے ہیں؟ فارق حق و باطل امام الہدا، جس کے مسنون شدت بلا کو سلام۔ سواری سے حضور کا کجاوا گرا پشت مرکب سے، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کون ہے کہ میرا کجاوا ٹھیک کر دے اور اس کے بدلے میں جنت حاصل کر لے؟ ہی طلحہ دوڑے اور کجاوا درست کیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ارشاد فرمایا یا طلحہ تو ھذا جبریل یقرؤک السلام ویقول انا معک فی احوال یوم القیامہ حتی انجیک منہا۔ اے طلحہ تم نے میرا کجاوا درست کیا ہے، یہ دیکھو جبریل امین آ گئے ہیں اور جبریل امین تمہیں بشارت دے رہے ہیں اور تمہارے اوپر سلام کہہ رہے ہیں۔ اے طلحہ جبریل تمہارے لیے سلام کہہ رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں انا معک فی احوال یوم القیامہ، قیامت کی ہولناکیوں کے اندر تمہارے ساتھ جبریل امین ہوں گے۔ منہا اس وقت تک تمہارے ساتھ رہیں گے جب تک تمہیں اس سے نجات نہ آگا۔ جو دنیاوی لوگ ہوتے ہیں جو کسی سے خوش ہو کر تم کسی دنیاوی کسی پیسے دار کی اگر کچھ خدمت کرو تو وہ خوش ہو کر روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 15 روپیہ یا جو بھی عطا کریں گے 1000 2000، لیکن یہ تو وہ بارگاہ ہے جو کونین کے مالک ہے۔ جب حضور کی خدمت کری تو حضور نے ان کو جنت کی ہولناکیوں سے سبحان اللہ نجات عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا تم میرے ساتھ ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں زبیر بن عوام کو کیا کہیں گے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور آرام فرماتے تھے، زبیر بیٹھے بیٹھے پنکھا جلتے رہے یہاں تک کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ حضور نے فرمایا ہے ابو عبداللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول آپ کی کنیت تھی، حضور نے فرمایا کب سے جھل رہے ہو؟ عرض کی اے حضور فدا کا امی و ابی آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور جب سے آپ آرام فرما رہے ہیں برابر جھل رہا ہو۔ فرمایا حضور نے ھذا جبریل یقرؤک السلام ویقول انا معک یوم القیامہ انا معک یوم القیامہ حتی ادب عن وجہک شرار جہنم، یعنی کہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب پنکھا جلتے رہے تو ارشاد فرمایا جبریل تمہیں بھی سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں روز قیامت تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تمہارے چہرے سے جہنم کی اڑتی ہوئی چنگاریاں دور کروں۔
فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سعد بن ابی وقاص کو لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے روزے بدر دیکھا جب جنگ چل رہی تھی، روزے بدر دیکھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 بار ان کی کمان چلا باندھ کر انہیں عطا فرمائی۔ تیر اندازی فرماتے تھے، کون تیر اندازی فرماتے تھے؟ سبحان اللہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص تیر اندازی یوم بدر کی جنگ ہو رہی ہے اور حضور اپنے دشمنوں کے اوپر تیر برسانے کے لیے حضرت سعد سے کہہ رہے ہیں، حضور سے کہہ دو آج اگر وہابی کا رد کیا جائے، آج اگر دیوبندی کا رد کیا جائے، آج اگر رافضی کا رد کیا جائے، آج اگر ذلیل طارق ذلیل اس گستاخ رسول کا رد کیا جائے، اگر آج طارق مسعود اس گستاخ کا رد کیا جائے تو لوگوں کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور حضور کی سنت کی باتیں کرنے لگتے ہیں، صحابہ کے طریقے کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جنگ بدر کے اندر حضور اپنے دشمنوں پر تیر اندازی کرنے کے لیے فرما رہے ہیں اور حضرت سعد تیر اندازی کر رہے ہیں، حضرت سعد تیر اندازی کر رہے ہیں اور حضور نے قاعدہ ہی بدل دیا، اس دن اصول ہی بدل دیا۔ دنیا کہتی ہے کہ حضور سے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، لیکن اس روز جس روز بدر کی میدان تھا، جنگ ہو رہی ہے، حضور حضرت سعد کو ان کی کمان پر چلا باندھ کر عطا فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، ارمی یا سعد فداک امی و ابی، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان، اے سعد میرے دشمنوں پر تیر برسا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ حضور نے ارمی یا سعد، اے سعد تیر برسا، حضور نے قاعدے بدل دیا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان اور حضرت سعد سے حضور کہہ رہے ہیں، اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سنو، فرمایا جاتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو کیا کہیں گے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف فرما تھے، دونوں صاحبزادے یعنی حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، لیکن یہ جو دو شہزادے ہیں یہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن فرمایا دیکھو معاملہ کیا ہے ظاہر کے حساب سے، فرمایا جاتا ہے دونوں صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے روتے بلکتے حاضر آئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہے کہ کچھ ہماری خدمت میں حاضر کرے؟ اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حیث اور 2 روٹیاں کہ ان کے بیچ میں کچھ روغن گھی رکھا تھا لے کر حاضر ہوئے اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر لائے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر لائے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفاک اللہ امر دنیا کا واما امر آخرتی کا فانا لہا ضامن۔ فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب آپ نے خودنوش کا سامان حاضر کیا، فرمایا دنیاوی معاملات میں تیری اللہ کفایت کرے اور رہا آخرت تو اے عبد الرحمن وہاں پر تیرا میں ضامن ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے یہ روایت نقل کری اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی جمع الجوامع میں فرماتے ہیں سندہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ بے شک یہ صحابہ کرام کی فضیلتیں کون بیان کر رہے ہیں؟ ترجمان نبی ہم زمان نبی، شان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا۔ یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ اور دنیا سے آخری سفر فرماتے فرماتے جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی شانیں بیان کری۔ ایک یہ صحابہ کی شانیں ہیں جو فاروق اعظم بیان کر رہے ہیں، اور آج کا مولوی وہ تطہیر ٹانوی معاذ اللہ لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں کہ غلطیاں گناہ بھول چوک یہاں تک کہ معاذ اللہ زنا بھی صحابہ سے سرزد معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور وہ آج کا مولوی تطہیر ٹانوی ہے جو معاذ اللہ صحابہ کی شان میں تنقیص کر رہا ہے، بے ادبیہ کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ فرمایا گیا ذہن حاضر رکھو، کیا روافض فضلہم اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی انہیں برباد کرے، وہ کیا کم تھے صحابہ کے اوپر بکواس کرنے کے لیے کہ آج سنی کہلانے والا بھی معاذ اللہ حضور کی اور حضور کی
صحابہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ بے ادبیاں کر رہا ہے، الحمدللہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، ہم نے حضور کو ایسے مانا ہے، حضور کو ایسے مانا ہے کہ جس سے حضور نے محبت کری اور جس نے حضور سے محبت کری ہم نے اسے بھی مان لیا۔ صحابہ نے حضور سے محبت کری، صحابہ کو مانا، تابعین نے حضور سے محبت کری، ہم نے تابعین کو مانا، اولیاء نے حضور سے محبت کری، ہم نے حضور سے ایسی محبت کری ہے کہ جس شے نے حضور سے محبت کری ہے ہم اس کے خلاف بھی دو بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو یہ ہے، بلکہ کہنا تو یہ ہے کہ وہ احد پہاڑ جس نے حضور سے محبت کری ہے وہ تو صحابہ کی شان ہے، سبحان اللہ، ہم احد پہاڑ کے خلاف بھی دو بات برداشت نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی شان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سرکار مشاہد ملت، زندہ باد، نبی سرکار مظہر اعلی حضرت، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس روایت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھو، فرماتے ہیں کتا اپنے پیارے آقا مہربان مولا کا دروازہ چھوڑ کر کہاں جائے، پھر کر وہیں کا وہیں رہا چاہے، بلکہ واللہ یہ کتا اپنے پیارے کریم مالک کے در اثر سے ہٹا ہی نہیں، انبیاء کے دروازے پر جائے تو انہی کا گھر ہے، اولیاء کے یہاں آئے تو انہی کا در ہے، ملائکہ کی منزلوں پر گزرے تو انہی کا نگر ہے، کوئی اور ان کے سوا کہاں، وہ اگر نہیں تو جہاں نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان انبیاء کی بارگاہوں میں جاؤ تو ولولہ حضور کا، تذکرہ حضور کا ہمارے ملے، بے شک، اور ملائکہ کی منزلوں میں جاؤ تو وہ درود پڑھتے ہوئے حضور کی ملے، کہیں اور کوئی اور ان کے سوا کہاں، وہ اگر نہیں تو سبحان اللہ جہاں نہیں۔ لیکن سنو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کی بارگاہ میں آج بے ادبیاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ تطہیر تانوی کا اگر کوئی رد کرے تو الگ الگ چپکلشیں کری جا رہی ہیں، عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانے بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ ہاں یہ تو سوچنا ہے، بس یہ اس لیے بلایا یہاں پر کہ کچھ سنو تو یہاں سے جب جان جائے تو جان جاتے جاتے حضور کی محبت لیتے جاؤ، کچھ رہے یا نہ رہے پر دعا یہی ہے کہ حضور کی محبت ہمارے ساتھ رہے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر یوں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز پر رہے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد۔ سبحان اللہ، بے شک، ہم نے تو حضور کو آج مر کر اپنی جان دے کر حضور کی زیارت کری ہے نا، تو اے فرشتوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہاں فرمایا، حضور فرماتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تو ہمارے حضور تو عالم غیب ہے نا، ہے آنے والے قیامت تک کی ایک ایک بات، بلکہ دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ بے شک، حضور نے صحابہ کا ذکر کیا اور صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ثم یأتی قوم بعدهم یکبهم اللہ علی مناخرهم فی النار۔ حضور دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ مولوی اٹھیں گے اور میرے صحابہ کی تنقید سے شان کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد کچھ لوگ آئیں گے کہ انہیں اللہ منہ کے بل جہنم میں اوندھا کرے گا، جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے۔ لوگ جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے، حضور فرماتے ہیں کہ رب انہیں جہنم میں منہ کے بل اوندھا کرے گا۔ اور ایک حدیث پر فرمایا اس لیے کہ صحابہ کو تکلیف دینا یہ حضور کو تکلیف دینا، اور حضور کو تکلیف دینا یہ رب کو تکلیف دینا، اور رب کو جو تکلیف دے وہ بہت سخت پکڑ میں پکڑا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک سنو، اپنے دل اور کلیجے پر ہاتھ رکھو، آئے ہو یہاں پر، اگر اسی وقت موت آ جائے تو تمہیں یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ کل قبر کے اندر حضور کے لیے جو تم نے دنیا کے اندر زندگی گزاری تو حضور کے لیے گزاری بھی کہ نہیں گزاری، یہ بھی تو سوال ہوگا نا تم سے۔ فرمایا من آذاہم، حضور فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، فقط آزانی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی۔
ہاں یاد رکھو، ایک وہ ہے جو لکھ رہا ہے کہ غلطیاں گناہ اور بھول چوک صحابہ سے بھی ہوئے، معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ۔ یہ لکھنے والا جب اس نے لکھا تو کہ یہ صحابہ کو تکلیف دینا نہیں ہے، کہ صحابہ کے لیے یہ لکھنا کہ غلطیاں گناہ بھول چوک یہاں تک کہ زنا ہوئے، معاذ اللہ، یہ صحابہ کو تکلیف دینا نہیں ہے، اور صحابہ کو تکلیف دینا کیا حضور کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ خود حضور فرماتے ہیں من آذاہم، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی، فقط آزانی، اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آزانی فقط آز اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے رب کو تکلیف دی، اور جس نے رب کو تکلیف دی، ومن آز اللہ یوشک ان یاخذہ، تو جس نے رب کو تکلیف دی وہ بہت سخت پکڑ میں گرفتار ہوگا۔ ہاں ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، وہاں سے تو نہیں چھٹکارا ہونے والا ہے۔ تو صحابہ کی محبت اپنے دل میں بساؤ، حضور کی محبت، آگے حالات، زمانہ، روح اور رعایت، یہاں پر یہ دیکھنے والا نہیں کہ حالات کیا کر رہے ہیں، زمانے کی ہوائیں کیا کہہ رہی ہیں، تیز و تن، دیکھو وہ کہ حضور کی شریعت کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کا کردار کیا کہہ رہا ہے۔ جنگ احد اور جنگ بدر کو یاد کرو کہ صحابہ نے حالات نہ دیکھے، صحابہ نے دیکھی تو محبت حضور دیکھی۔ حالات پر کے رونا رونے والوں کہ ادھر اس کا رد کیا تو رونا، اس کا رد کیا تو رونا، اس کا رد کیا تو رونا، آج وہابی کا رد کیا جائے تو رونا، دیوبندی کا رد کیا جائے تو رونا، غیر مقلد کا رد کیا جائے تو رونا۔ ہم نے کہا کیوں رونا آ رہا ہے؟ کہ وہابی تیرا باپ ہے، کہ دیوبندی تیرا باپ ہے، کہ آخر تمہاری کیا رشتہ داریاں ہیں کہ رد وہابی کا کیا جائے کلیجے تمہارے پھٹے، رد دیوبندی کا کیا جائے منہ کا کلیجہ تمہارے منہ پر آئے؟ مطلب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں دبی چنگاری ہے۔ صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ اگر حضور کے گستاخوں کا رد ہوتا تو وہ تکلیف چھوڑو، وہ تو خوش ہو کر دادو دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنو، فرمایا گیا روز عمرۃ القضاء یعنی حضور داخل مکہ ہوئے، سبحان اللہ، جب لشکر ظفر پیکر محبوب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بہزارہ جاہ جلال داخل مکہ مکرمہ ہوا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو حضور کے درباری شاعر تھے، جو شعر پڑھتے تھے، مکہ مکرمہ میں حضور کا قافلہ داخل ہوا۔ اب انداز صحابہ کا اور تیور صحابہ کا دیکھو، جب داخل ہوا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آگے آگے چلتے تھے اور یہ رجز کے اشعار پڑھتے تھے، خلو بنی الکفار عن سبیلی اليوم نصرفکم علی تنزیلی ضربا جزیر الحام عن مقیلی ویذہل الخلیل عن خلیلی۔ مکہ مکرمہ ہے، حضور کے سامنے ہے اور حضور کے درباری شاعر کافروں کا رد کر رہے ہیں، حضور کے گستاخوں کا رد کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرما رہے ہیں، اے کافروں ہٹ جاؤ، آج میرے حضور آ رہے ہیں، اگر راستے میں آئے ان کا راستہ خالی نہ کیا تو آج تمہاری کھوپڑیاں کاٹ کر اس کا گودا باہر نکال لیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے درباری شاعر ہیں۔ یہ تو تم سے بھی پوچھا جائے گا نا کل میدان قیامت میں، وہ تو کافروں پر اس قدر شدت کر رہے تھے اور تم نے دنیا میں کیا کیا تھا؟ حضور نے تو اپنے سبحان اللہ دندان مبارک شہید کروائے تھے دین کی خاطر، تم نے کیا کیا تھا؟ یہ تو تم سے بھی سوال ہوگا نا، صحابہ نے اپنی بازو مبارک قربان کیے تھے، تم نے آخر کیا کیا تھا؟ یہی کہ چند باتیں ادھر ادھر بیٹھ کر لی تھی، نہیں، جواب تو دینا ہوگا، اس کی تیاری کرو۔ فرمایا جو کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں تو پالیسی بازی تو فلانے بازی تو دھماکے بازی، حضرت عبداللہ ابن رواحہ مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں اور کافروں کا حضور کے سامنے رد کر رہے ہیں۔ خلو بنی الکفار عن سبیلی اليوم نصرفکم علی تنزیلی، اے کافروں کی اولادوں ان کا راستہ کھلا چھوڑ دو، حضور آ رہے ہیں، حضور کا راستہ کھلا چھوڑ دو، اگر آج راستہ کھلا نہ چھوڑا تو آج ہم تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑیاں تن سے جدا ہو جائیں گی۔ اور آگے فرمایا کہ وَيَزِيلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِ، اور دوست اپنے دوست کو بھول جائے گا، وہ مار مارے گا۔ یہ صحابہ کا طریقہ۔ اب سنو، جب حضور کے سامنے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ فرماتے گزرے تو وہیں پر حضرت ساتھ میں تمام صحابہ کا بھی جھوم اٹھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت فاروق اعظم نے یہ سنا فقال عمر یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی حرم لا تقول الشعر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عبداللہ ابن رواحہ حرم میں اور حضور کے سامنے تم شعر پڑھ رہے ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حرم میں اور حضور کے سامنے تم شعر پڑھ رہے ہو. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو حضور نے فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو, یہ دشمنوں پر یہ شعر ہی کے ذریعے تیر برسا رہے ہیں. اسرع من نزع النبل, اے عمر ان کو چھوڑو, ان کا شعر پڑھنا اور کافروں کا رد کرنا یہ تیروں سے زیادہ دشمنوں کو چھلنی کر رہا ہے. ہاں ابھی آپ نے پڑھا نا برزا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. وہاں پر نیزہ جو تھا وہ حضور اعلیٰ حضرت کا بھی قلم تھا اور یہاں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا بھی نیزہ جو ہے وہ شعر ہے, شعر کے ذریعے نیزے مار رہے ہیں. برزا کے نیزے کی مار ہے. یہ وہ نیزہ نہیں ہے جو سبزی اور پھل فروٹ کاٹتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے میرا نیزہ ہلکا پھلکے میں مت لینا, میں اپنے نیزے سے سبزیاں پھل فروٹ نہیں کاٹتا ہوں. ہاں فرماتے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار, آدھا سے کہے تو خیر منائے نشر کرے. یہ وہ نیزہ ہے میرا جو پھل سبزیاں نہیں بلکہ دشمنان حضور کا گلا کاٹتا ہے. خوخار ہے اور یہ برقبار ہے, یہ گلا کاٹتا ہے دشمنان خدا اور رسول کا. اور ایک روایت میں آیا جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے تو حضرت لما انکر عمر علیہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکنا چاہا تو حضور نے فرمایا یا عمر انی اسمع فاسکت یا عمر, اے عمر میں سن رہا ہوں اس کو پسند کر رہا ہوں تم بھی اس کو سنو. وہ شعر کیا تھے وہ سنو, پھر سے سنو وہ اشعار کیا تھے جس کے بارے میں حضور فرما رہا ہے عمر میں سن رہا ہوں, انی اسمع میں سن رہا ہوں, فاسکت یا عمر, اے عمر تم بھی خاموش ہو جاؤ میں پسند کر رہا ہوں ان اشعار کو تم بھی پسند کرو. وہ اشعار کیا ہے پھر سے سنو خلو بنی الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مقیلی ویزل الخلیل عن خلیلی. اے کافروں کی اولادوں ان کا راستہ کھلا چھوڑو, آج ہم تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑیاں تن سے جدا ہو جائیں گی اور دوست دوست کو بھول جائے گا. یہ صحابہ کا طریقہ ہے, یہ صحابہ کا کردار. پتہ کیا چلا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر کے یہ بھی بتا دیا کہ کعبے میں بھی ہو حضور کے سامنے بھی ہو تب بھی اگر حضور کے دشمنوں کا رد کرو گے تو رب بھی خوش ہوگا, رب کا محبوب بھی خوش ہوگا. یہ وہ عقیدت اور یہ وہ عبادت ہے جو ہر جگہ اور ہر آن میں مقبول بارگاہ محبوب ہے. یہ وہ عبادت ہے. سبحان اللہ. میں آپ کے سامنے کیا کیا روایتیں بیان کروں اور کیا کیا آپ کو بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. غرض اور مقصد یہی ہے ایمان اصل ہے, ایمان کل ہے, ایمان اصل ہے. فرمایا گیا علماء فرماتے ہیں جب صحابہ کی بات آئے تو تم باپ کو نہیں دیکھنا, جب صحابہ کی بات آئے تو تم عزیز و اقارب کو نہیں دیکھنا, اور جب حضور کی بات آئے تو پھر حضور کا پوچھنا ہی کیا. ہم نے صحابہ کو مانا بھی ہے تو پھر وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے مانا. ہم نے کسی کو مانا دنیا میں کسی کو مانا حضور کی وجہ سے مانا. صحابہ کو بھی مانا تو حضور کی وجہ سے مانا, کسی بھی ولی کو مانا تو حضور کی وجہ سے مانا. پھر حضور کی بات آ جائے تو سر جھکا لینا, بادب جھکا لو سرے ملا, میں نام لوں بولو باغ کا, حضور کا نام آئے تو سر جھکا لینا. اور حضور کے اوپر عزت پر جب پہرا دینے کی بات آ جائے تب اب یہاں سر نہیں جھکانا ہے بلکہ یہاں فخر سے سر اٹھانا ہے. حضور کی عزت پر, حضور کی ناموس پر جب پہرا دینے کی بات آئے تو پھر کردار صحابہ یاد کرنا. حضور کی ناموس پر, حضور کی عزت پر جب پہرا دینے کی بات آئے تو بدر حنین کا واقعہ نظر کے سامنے رکھنا. اس لیے کہ فرمایا علماء فرماتے ہیں, علماء بیان کرتے ہیں حلالی کی پہچان کوئی سرٹیفکیٹ نہیں بنا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, حلالی کی نہ کوئی سند ہے نہ حلالی کی کوئی پہچان ہے. صرف پہچان حلالی کی یہ ہے کہ جب حضور کی بات آئے اور حضور کے خلاف کوئی تو بات کرے تو جان تو دینا برداشت کرے لیکن وہ حضور کے خلاف کوئی بات برداشت نہ کرے. یہ حلالی کی پہچان. نعرہ تکبیر.
مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، سنیت کا کام کریں گے، سنیت کا کام کریں گے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جب صحابہ کی بات آئے تو فرمایا گیا فَلْيَظْهَرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو پھر اگر عالم بھی ہو تو اس کو اپنا علم ظاہر کرنا حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرض اور واجب ہے، اس کو پر لازم ضروری ہے۔ اور وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا نہ کرے، صحابہ کی توہینیں ہوں تم موٹر سائیکلوں پہ گھومتے پھرو، صحابہ کی توہینیں ہوں تم دو بات بھی اس کے خلاف نہ کہہ پاؤ، صحابہ کی توہینیں ہوں تم اس کا رد بھی نہ کر پاؤ، تم اپنی ایک الگ دنیا میں مست و مگن ہو، تو پھر یاد رکھنا وہ وقت بھی قریب ہے جب ملک الموت علیہ السلام آئیں گے، تو یاد رکھنا وہ وقت بھی قریب ہے جب پوچھا جائے گا من ربک اور ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہ وقت بھی یاد رکھو جب میدان قیامت ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، تو اگر دنیا میں صحابہ کی بات آئے، جب رسول اللہ کی بات آئے، اگر وہ بات بھی نہ کر پاؤ، کوئی بکواس کرے اس کا رد بھی نہ کر پاؤ، تو پھر سوچنا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، تو پھر سوچنا ہم حضور کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا اس دعوے میں کس حد تک ہم سچے بھی ہیں۔ بات ایمان کی آئے تو پھر تم اپنی دنیا اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ تابعین کا طریقہ ہے، یہ تبع تابعین کا طریقہ ہے۔ صحابہ نے تو اپنی جانیں قربان کر کر سبحان اللہ ہمیں یہ درس عبرت دے دیا، ہمیں یہ بتا دیا اور ہمیں یہ سمجھا کر وہ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، کہ جب بات حضور کی آئے تو پھر کیوں نہیں دیکھنا، تو پھر یہ کہنا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا، صرف ہم نے حضور کو جانا ہے۔ میں نے کہا نا ہم نے صحابہ کو بھی مانا تو وہ بھی حضور کی وجہ سے مانا، ہم نے جسے بھی مانا ہے وہ حضور کی وجہ سے مانا، اور ہم جس سے بھی نفرت کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ حضور کی بارگاہ سے باغی ہوا تو اس سے ہم نفرت کریں گے، وہ اس لیے نہیں کہ کسی ادھر ادھر کا، بلکہ اس لیے کہ وہ حضور کا باغی ہوا تو پھر ہمارا اس سے کیا رشتہ رہا، پھر ہمارا اس سے کیا علاقہ محبت رہا۔ گفتگو اور محاصل کا تقریر کا یہی ہے کہ ایمان اصل ہے، ایمان کل ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم فرمائے اور مشرب شیر پیش سنت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ فرمایا گیا یہی اصل ہے، یہی کل ہے، یہی تمام ہے۔ مولا ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت کاملہ اور سبحان اللہ سنت حسنہ پر گامزن فرمائے، اللہ اکبر، اور اسی پر چلنے کی ہمیں صحیح معنوں میں سچی توفیق عطا فرمائے۔ یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجئے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے۔ کھڑے ہو جائیے۔